بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لاء اکیڈمی اور ہماری لیکچر سیریز میں ہم آپ کو QSO پڑھا رہے ہیں، قانون شہادت آرڈر 1984۔ میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے تمام جو کنسیپچول ایشوز ہوتے ہیں لاء کو لے کر وہ تمام کے تمام کلیئر ہو جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اور آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو پڑھا رہے ہیں چیپٹر 2 آف وٹنسز، اور اس میں آرٹیکل 5 پڑھا رہے ہیں which is related with the privileged communications۔ اور آج کے ہمارا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل 5، it is related with the communication during marriages۔ شادی کے دوران جو میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اس کو کیا سٹیٹس ہے، کیا میاں اور بیوی آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں کیا وہ بطور کل کو گواہی کے لیے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہم پڑھتے ہیں، تو ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں، اسٹیچوٹ کی لینگویج پڑھتے ہیں۔ No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in a suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ No person who is or has been married، کوئی بندہ جو کہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہو چکا ہے، shall be compelled to disclose any communication، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بھی بات چیت کو کھولے، سر عام پیش کرے، him during the marriage by any person to whom he is or has been married، جس کے ساتھ وہ موجودہ دور میں شادی شدہ ہے یا شادی شدہ رہ چکا ہے۔ nor shall be permitted to disclose any such communications، اور نہ ہی اس کو ایسی گفتگو کو کھول کر سر عام بیان کرنے کی اجازت ہوگی۔ unless the person who made it or his representative in interest consents، لیکن اگر جو اس کا representative interest ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ جو ہے گواہی پیش کر دیں، except in suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for crime against the other، لیکن اگر ان کا آپس میں کوئی شادی شدہ جو معاملات ہوتے ہیں جیسے فیملی سوٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی گواہی دینی ہو تو وہ گواہی پیش کر سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف جرم کی کارروائی چل رہی ہے تو اس میں وہ گواہی دے سکتا ہے۔ چلتے ہیں اس کی اردو لینگویج کی طرف کہ اس کی اردو کیا بتاتی ہے۔ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کہی گئی، کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج کا مطلب کیا ہے؟ باتیں جو زمانہ ازدواج میں کہی گئی کسی ایسے شخص کو جو شادی شدہ ہو یا رہ چکا ہو، کوئی ایسی بات ظاہر کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس سے اس زمانہ ازدواج میں اس شخص نے جس کے ساتھ اس کا ازدواج قائم ہو یا قائم رہ چکا ہو مطلع کیا ہو، نہ ہی اسے کوئی ایسی بات ظاہر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی کہ آپ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد بھی جو انہوں نے شادی کے دوران آپس میں گفتگو کی وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، تا وقت یہ کہ وہ شخص جس نے اطلاع دی تھی یہ اس کا قائم مقام مفاد اس پر رضامند نہ ہو، سوائے ان مقدمات کے جو فریقین ازدواج کے مابین ہوں، یا ایسے کارروائی میں جس میں ایک فریق ازدواج پر دوسرے فریق کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب کی بنا پر مقدمہ چلایا جائے، تو ان صورتحال میں کیا ہوگا، وہ بات چیت کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے۔ اگر جرم کی کارروائی یا فیملی سوٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی میٹر ہوگا تو مقدمہ ہو سکتا ہے، ادروائز ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی بات چیت ہوئی ہوگی وہ ڈسکلوز کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کورٹ ان کو یہ مجبور تو دور کی بات وہ خود بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ اس کے شارٹ نوٹس کیا کہتے ہیں؟ پرسن کے ناٹ بی کمپیلڈ ٹو ڈسکلوز اینی کمیونیکیشن میڈ ٹو ہم بائی اے پرسن ٹو ہوم ہی از اور ہیز بین میرڈ، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے
کہ وہ شادی کے دوران جو ان میں میاں نے بیوی سے کی یا بیوی نے میاں سے کی، دونوں کو ہی، کہ آپ باتوں کو بطور گواہی پیش کریں. نور ہی شیل بی پرمیٹڈ ٹو ڈسکلوز، نہ ہی اس کو اجازت ہوگی کہ وہ آ کر بیان دے. لیکن اس کی پھر ایکسیپشن ہے، کون سی؟ unless person who made it or his representative in interest consents suit between married person prosecuted for the crime against the other. لیکن اگر وہ شادی شدہ مسئلے مسائل ہیں، فیملی سوٹس ہے، تو اس میں گواہی دی جا سکتی ہے. اور اگر ان دونوں کا ایک دوسرے کے جرم کے خلاف کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو دی جائے گی. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا unless، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس میں سے زیادہ تر ہمارے جو سول جج کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں پراپوزیشن بن کر آتی ہے، تو ہم نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے. کمنٹس پڑھتے ہیں. دی پروویژن آف دس آرٹیکل آر بیسڈ آن دی پرنسپل آف پریزرونگ ڈومیسٹک پیس اینڈ کنجوگل ڈیفینسز بٹوین دی اسپاؤسز ڈیورنگ دی میرج. یہ کیوں رکھا گیا ہمارے قانون شہادت آرڈر میں؟ یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشنز میں کیوں ڈالا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی بات نہیں پیش کر سکتے، تاکہ جو ڈومیسٹک پیس ہے، گھریلو امن سکون ہے، اور کنجیگل کانفیڈنس ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا جو ایک دوسرے پر اعتماد ہے شادی کے دوران وہ بحال رہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کر کے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی ہر باتیں شیئر کر سکے. Communication made to a person during marriage by any person whom he or has been married are privileged and their disclosure cannot be compelled. میاں بیوی جو شادی کے دوران بات کرتے ہیں وہ privileged ہے، اس کو آپ پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں. The privileged extend to all communication during marriage whatever nature. کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی کہہ رہے ہیں، وہ آپ نہیں بتا سکتے. whether strictly confidential or not، بھلے اس نے اس کو strict confidential رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو. but not to those which are made before marriage، لیکن جو شادی سے پہلے باتیں کی گئیں، جیسے آج کل منگنیاں ہو جاتی ہیں، پھر آڈیو کالز ہوتی ہیں یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ کوئی privileged communication نہیں ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں. Further, it is not necessary for the application of this rule that a relation of husband and wife shall be still subsisting at the time when the evidence is required to be given. The prohibition continues even after the death of the one of the parties or after the divorce. یہ جو کمیونیکیشن ہے جس کو پریویلیجڈ دی گئی ہے کہ آپ بات بیان نہیں کر سکتے، وہ صرف یہ نہیں کہ صرف شادی کے دوران جو شادی شدہ ٹائم ہے اس میں نہیں کر سکتے، بلکہ شادی بھلے ختم بھی ہو گئی ہو، بھلے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا ان دونوں کے درمیان ڈائیورس ہو گئی ہو، پھر بھی وہ اپنے شادی شدہ دور کا جو وقت گزرا ہے اس میں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں. It extends to all cases, that is to cases in which the interest of the stranger are slowly involved, as well as those in which the husband or wife is a party on record. تمام کے تمام، بھلے کسی اجنبی کے خلاف ہوں، بھلے میاں بیوی پارٹی ہو، جو کچھ بھی ہو، ان کے درمیان یہ اپلیکیبل ہوگا. لیکن اس کی پھر ایکسیپشن بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ The rule however does not apply to the suits between husband and wife، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان ڈیورس پروسیڈنگ ہو، طلاق کی کاروائی چل رہی ہو، تو اس کے درمیان وہ شوہر بیوی کو مارتا ہو یا نان و نفقہ نہ دیتا ہو، خرچہ نہ دیتا ہو، ظلم کرتا ہو، تو ایسی باتوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. دوسرا قسم ہے to proceeding in which one married person is prosecuted for crime against the other. For example, where the husband is charged with the personal injury to the wife, or wife with the personal injury to the husband, or wife in case of adultery with third person. کہ ایسے معاملات میں جس میں بیوی نے الزام لگایا کہ مجھے میرے شوہر نے مارا ہے، یا شوہر یہ کہے کہ مجھے میری بیوی نے زخم لگائے ہیں، انجری دی ہے، یا عورت پر کسی تیسرے مرد کے ساتھ کوئی ریلیشن کا الزام ہو، تو ایسی تمام جو گفتگو ہوگی اس کو پریویلیجڈ کمیونیکیشنز نہیں ہوگی. تو جو ہم نے کمنٹری سے دو باتیں سیکھی، ہم نے سیکشن سے تو سیکھا کہ کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج یا آفٹر میرج جو ہے وہ پریویلیجڈ ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، لیکن وہیں پر ہم نے ایکسیپشنز بھی پڑھی کہ اگر ان کے آپس میں ہی کوئی کاروائی چل رہی ہو، جیسے فیملی میٹرز ہو یا ایک دوسرے پہ الزام ہو، تو اس پر تو وہ ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے سکتے ہیں. دوسرا ہم نے جو کمنٹ سے دو باتیں سیکھی وہ کیا، کہ اگر شادی سے پہلے کی کوئی بات ہے تو وہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن شادی کے دوران اور شادی کے بعد کی جو آپس میں گفتگو ہوگی وہ پیش نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا ہم نے کمنٹس میں سے یہ سیکھا کہ اگر وائف پر چارج ہو، الزام ہو کہ اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہے، تو اس پر بھی
یہ جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے یہ نہیں آتی۔ یہ کچھ شارٹ نوٹس ہیں کہ ہم نے آج آرٹیکل 5 پڑھا، جس میں ہم نے پریویلیج کمیونیکیشنز کے بارے میں پڑھا، ہسبینڈ اور وائف کے دوران، کہ ان کے آپس میں جو گفتگو ہوگی وہ پریویلیجڈ ہوگی، وہ آپس میں اس کو بطور ایویڈنس کے نہ پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اجازت ہوگی پیش کرنے کی۔ ریکمینڈڈ بکس میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی رہتی ہوں، آپ لوگوں نے یہ ارینج کر لینی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں، اور ہم آپ کو آگے بھی اسی طرح سے مختلف آرٹیکلز، سارے آرٹیکلز QSO کے پڑھائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔